بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم گفتگو کریں گے حدیث کے حوالے سے۔ حدیث کا مطلب ہے بات کرنا یا بات، ٹاکنگ، گفتگو۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کو دیکھیں گے تو پھر ہم کہیں گے حدیث نبوی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ہر حدیث حدیث نبوی نہیں ہوتی۔ تو جو بات اللہ کے نبی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو جائے اور بالکل صحیح طور پر ہمیں موصول ہو جائے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، حدیث نبوی۔ یہ جو حدیث والا معاملہ ہے بڑا ہی اہم ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں کنفیوژنز بھی بن گئی، مسائل اب تک بنے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ویسے ہی رائے دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو زندگی ہے اس کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک البتہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، فہم رکھتے ہیں، بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے عقلیں اور شعور دیا ہوا ہے، تو غور کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی نے یہ بتا دیا تو اس کے آگے دوڑ پڑیں۔ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، حضرت انسان کو باور کراتے ہیں کہ تمہارے پاس عقل موجود ہے، اس کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین میں، رات اور دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے نشانیاں، کہ تم غور نہیں کرتے؟ جتنا قرآن مجید ہے نا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم مان جاؤ، بس جو کہہ دیا تم مان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ وٹنس کے طور پر رکھتا ہے، گواہ بنانا چاہتا ہے، اور پھر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ تم خود غور کر لو۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے عزیز طلبہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں، انسان کے جسم میں، انسان کی فزیک میں یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور جو کتابوں میں حکم دیے گئے ہیں، پہلے سے فیڈڈ ہیں۔ یہ ذرا سا آپ عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اور پھر جو بات غلط ہوتی ہے وہ بندے کو سمجھ آتی ہے کہ بات غلط ہے، سمجھ آئی؟ تو اس لیے ہمیں نا اپنا غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو آنکھیں بند کر کے، کان جو ہے بند کر کے بات نہیں سنتا، بلکہ سارے سینسز کو سامنے لاتا ہے، پھر دوسرے کی بات سنتا ہے اور پھر اس کو کلیئر کرتا ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا، دین اسلام ہے، اور بہت سی طاغوتی طاقتیں ہمہ وقت اس دین کے خلاف رہی ہیں اور رہیں گی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کی دکانداریاں بند کرتا ہے۔ اب ایک بندہ اپر لیول پہ ہے، اس کے پاس بڑے بڑے اختیارات ہیں اور بڑی طاقت ہے، اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور اس سے ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کیا فرماتا ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو تم کرتے ہو وہ سارا اس کی لکھت پڑھت ہو رہی ہے، اور پھر وہ تم سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے یہ کیا کیوں۔
تو انسان نے چونکہ اپنا حساب خود دینا ہے، وہ کسی کے سر پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں نے بتا دیا، مجھے فلاں نے گائیڈ کر دیا، میں نے فلاں سے پوچھا۔ سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود علم حاصل کریں، خود اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ قرآن حدیث میں ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ تم پیدا ہونے سے علم حاصل کرو اور قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ بندہ کاروباری علم لیتا ہے، بندہ اپنے کام کے بارے میں معلومات لیتا ہے، بندہ ہر کام میں چاہتا ہے مجھے کو گائیڈ کرے، میری ٹریننگ ہو۔ کیا اسلام کے حوالے سے اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کو مطالعے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہاں آ کر لوگ یہ کہہ دیں گے جی مجھے فلاں نے کہہ دیا، مجھے فلاں نے گائیڈ کر دیا، تو پھر یہ ایکسکیوز اس کا لیا نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن جب بندہ حاضر کیا جائے گا کہ آؤ بھی حساب کتاب کے لیے، تو عزیز طلبہ یہ اپنے دماغوں میں بات بٹھا لیں اچھی طرح، وہاں پر آپ نے اکیلے ہونا ہے۔ ہر بندے سے اللہ نے انفرادی ڈیل کرنی ہے۔ وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی کمپنی نہیں ہوگی کہ میں شادی یا اللہ تعالیٰ کو کہے کہ میں نے اس کو یہ بتایا تھا۔ ہر بندہ اپنے طور پر پریشان ہوگا۔ وہاں پر نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اور ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، ماں بھی انجانی بنے گی اور بچہ بھی اپنی ماں کے لیے انجانا بن جائے گا۔ وہاں پر افراتفری کا وہ عالم ہوگا کہ یہاں پر ہم اس کا امیجن نہیں کر سکتے کس طرح اس کے افراتفری ہونی اور نفسی ہونی۔ وہاں پر تو حدیث میں آتا ہے کہ بندے برہنہ ہوں گے، بالکل ننگے گڈنگے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، دنگے بندے ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اب یہ بات سننے والی ہے عزیز طلبہ، یہ جواب سننے والا ہے آپ کی طرف سے ہوا۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ وہاں پر اتنی زیادہ پریشانی ہوگی، اتنی ٹینشن ہوگی، یہ جو ہمارا کلیجہ ہے یہ باہر کو آتا ہوگا اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں گا، یہ وہ ننگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی دنیا میں ٹینشن آتی ہے وہ اپنا آپ بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا میں نے کیا پہنا، کیا کھایا، کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گم سم ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ اللہ نے تھوڑی تھوڑی مثالیں ہمیں دی ہیں، بتایا ہوا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے غم بندے کو مار دیتے ہیں، تو اوپر والا غم پہ بتاؤ۔ تو پھر بندے کو نا خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور خود اپنی الائنمنٹ صحیح کرنی چاہیے کہ میں ٹھیک چلوں، کسی کے کہنے پہ نہ میں چلوں۔ سب سے بڑا ہمارے ہاں المیہ جو ہے نا عزیز طلبہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا جو ہمارے لیے کرائسس ہے وہ یہی ہے کہ دین کے معاملے میں آگے ہم دوسروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے بتایا، میں اس کے ساتھ ہوں، جو یہ کہہ دے، جو یہ بتا دے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ کسی کو سامان پکڑا دیا جائے نا تو پھر وہ، ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ یہ دبئی رہتے تھے، اس کے برادر ان لا کی شادی تھی، اس کو لازمی آنا تھا، اور اس نے پھر وہاں پر تیاری کی، کچھ گفٹ وغیرہ لیے، سارا کچھ ارینج کیا وہاں پر، اور اس کا وزن ہو گیا زیادہ۔ آپ کو پتہ زیادہ وزن پہ پھر پینلٹی پڑتی ہے، چارجز ہوتے ہیں۔ بندہ وہاں پر بڑا سیاںا تھا، اس نے کہا جی کہ میں بھی جا رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی، آپ کیوں زیادہ پیسے دیں، میرے پاس سامان کم ہے، یہ میرے کھاتے میں ڈال دیں، آپ کو خرچہ نہیں پڑے گا۔ تو دونوں نے تو اپنے جہاز میں بیٹھنا ہی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوا کہ جب بندے اترے ہیں، سب بندوں نے اپنا سامان لیا، اب سامان اس کے نام پہ تھا دوسرا، اس نے تیزی دکھائی، اس کو پتہ نہیں چلا، لائن میں لگ کے یا جیسے تیسے سامان کلیئر کر کے وہ لے گیا۔
1 منٹ میں اس نے کام دکھا دیا۔ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے، اس نے دال لگا لیا اور پھر وہ چلا گیا۔ اب اس بندے کا دماغ دیکھیں، اس نے اس سے موبائل نمبر بھی نہیں لیا کہ چلے میں اس سے بعد میں رہا۔ وہ کوئی سیالکوٹ کا تھا اور یہ فیصل آباد کا۔ سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ اور بندہ کتنی محبت سے خریداری کرتا ہے یہ پتا آپ کو، اپنا ٹائم کتنا لگاتا ہے خریداری کرتے ہوئے، کتنی چاہ سے وہ چیز لے کر آیا ہوگا۔ اتنا اس نے بیگ بنایا کہ چلے میں جا رہا ہوں دبئی سے فیصل آباد گھر، تو چلے میرے بچے بھی خوش ہوں گے تو میں گفٹ وغیرہ بھی دوں گا۔ تو کتنی اس پہ بیتی ہوگی کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ عزیز طلبہ، یہی کچھ ہونا ہے سب کے ساتھ۔ جس نے کسی کو سامان دے دیا، جس نے کہا کہ کوئی نہیں، یہ مجھے بہت چیزیں بتاتا ہے، یہ مجھے صحیح بتا رہا ہے، یہ مجھے جو ہے پورا گائیڈ کر رہا ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ فلاں ہے، تو بعد میں ہم پھنس گئے تو پھر وہ تو اگر پھنسے وہ اپنا پھنسے، آپ نے تو گناہ بھی کچھ نہیں کیا، بالکل اس کو فالو کر لیا، لیکن پھر بھی آپ پھنس جائیں گے، فائدہ کیا؟ اب میری بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور سب چیزوں میں ہم بڑے میچور بنتے ہیں، سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی فلاں ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو دین کا معاملہ بڑا حساس ہے، اس کی آخرت کے بارے میں ہے ساری، تو ہم جو ہے وہ احتیاط کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم خود دین کے طالب بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔